جی، تو کل جو لاسٹ والی ہماری آیت تھی کہ وہ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس اللہ کے۔ تو جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا، جو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بات سٹارٹ کی کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ڈائریکٹ قرآن پر بات جا رہی ہے کہ جو اس کا حق چھپاتے ہیں اور لوگوں میں بتاتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے اس میں ان لوگوں کو لیا کہ جو کہ دین لوگوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ لیکن اس کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہم سب یہاں پر اپنا محاسبہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کرنے بیٹھے ہیں، تو اس ساری باتوں کو ہم نے اپنے اوپر بھی لیا کہ جہاں جہاں میں اور آپ بھی چھپاتے ہیں، جہاں جہاں بھی ہم نے اپنی عزت کو رکھنے کے لیے یا دوسروں میں برا نہ بننے کے لیے حق کو لوگوں میں نہیں بتایا، اور ہم کہتے ہیں ابھی تو حکمت کی بات ہے، حکمت کی بات ہے، تو وہ جو ہم چھپاتے ہیں تو وہ بھی ہم سب کو پتہ چل جائے۔ اور ایک جو بڑی ڈینجرس آیت اس میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مرنے سے پہلے وہ اسی حالت میں مر گیا کہ وہ کفر ہی کر رہا تھا، تو اس پر ہم نے پوائنٹ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر توبہ کر لیں، اصلحو کر لیں اور وبینو کر لیں، تو ہم نے سمجھ لی تھی بات کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ اس پر ہمارا ڈسکشن ہو گیا تھا کہ ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اصلاح کر لینی ہے اپنے عملوں کو بھی، اور لوگوں کو بتا بھی دینا ہے کہ یہ حق ہے، اور اس سے پہلے جو میں کہہ رہی تھی وہ صحیح نہیں تھا، میں سمجھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جو بھی میٹر ہو آپ کو لوگوں میں بتا دینا ہے کہ حق کیا ہے قرآن سے۔ اگر آپ نے پہلے چھپایا بھی ہے تو اب لوگوں میں واضح کرنا ہے۔ تو ڈینجرس پوائنٹ یہاں پر کیا تھا، اور ہم نے کیا لیا تھا کہ مرنے سے پہلے اگر اس حال میں مر گئے نا کہ کافر ہی تھے تو بہت برا ویلکم ہونے والا ہے۔ اس پر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ بہت برا ویلکم ہوگا، وہاں پر لعنت ہوگی، فرشتوں کی، اللہ کی، لوگوں کی، یعنی بڑی ذلت کا مقام ہوگا۔ جیسے ہم آیت پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کی روح نکالیں گے تو ان کو سلام کر کے لے جایا جائے گا، اور جب برے لوگوں کی نکالیں گے تو ان کو مار کر لے جایا جائے گا۔ اور اسی طرح جب سورہ حاقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ جو پوزیشن ہولڈر ہوگا اس کا تو بڑا اچھا ویلکم ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ اور دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ جو گنہگار ہوگا، جو حق مار کر آیا ہوگا، اس کو پیٹھ کے پیچھے مار کر دیا جائے گا۔ تو ان سب چیزوں سے ذلت نظر آتی ہے نا۔ تو ہم نے یہ انشاءاللہ کل ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ذلت میں اللہ کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہتے، ہم اللہ کے آگے سخرو ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے آگے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جی میں آپ سے بہت پیار کرتی تھی، اور میں اس امید میں تھی کہ ایک دن میں آپ سے ملاقات کرنے والی ہوں۔ بھئی وہ پوزیشن ہولڈر نے بھی یہی کہا تھا نا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو ملنے والا ہوں اپنے حساب سے۔ تو میں اللہ کو یہ سامنے کھڑا ہونا چاہتی ہوں کہ اللہ جی مجھے پتا تھا میں آپ سے ملنے والی ہوں، میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کی فرما بردار بندی بن کے آپ کے سامنے آ جانا چاہتی تھی۔ یہ میرا ایک ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے، میری ایک آرزو ہونی چاہیے۔ ابھی تو نئی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے نا، تو ذرا تھوڑا سا ہمیں اندر رہتا ہے کہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو صحیح رکھتے ہیں، تھوڑی سی چیزیں جہاں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم کو اپنے آپ سے یہ تہیہ کر لینا ہے کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے، میرا یہ گول ہے کہ میں اللہ کے پاس کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ لوٹوں، اس حال میں لوٹوں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ کیونکہ دیکھو نا یہ بڑی ڈینجرس آیت ہے نا کہ بہت ذلیل ہوں گے وہاں پر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے آگے ذلیل ہوں گے نا، جس سے ہم پیار تو بہت کرتے ہیں، ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہماری ملاقات ہو، لیکن اس ملاقات کا دل نہیں ہے ہمارا اتنا۔ کہتے ہیں نا کسی سے آپ کا کوئی اپنا باہر رہتا ہوتا ہے، آپ کو کتنا ہوتا ہے کہ یار میری ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے، کتنا عرصہ ہو گیا، اور دیکھ کر آپ ایسے خوش ہوتے ہو کہ بندہ بس خوشی خوشی اس کے وہ دن گزرتے ہیں جب وہ آنے والا بھی ہوتا ہے، اور دیکھ کے تو وہ خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ تو اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے اندر یہ خواہش اس طرح کی اللہ سے ملنے کی پیدا ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس کا بہت پیارا ویلکم ہوگا، جو سورہ مومن سے ہم نے لیا، یہ وہ 3 چیزیں جو کرتا تھا کہ آمنا
ایمان اس کا بڑا پختہ تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی بات کے سوا کسی کی بات نہیں مانی. تو وہ جو بندہ تھا اور وہ تابو رکھتا تھا اور وہ تبع السبیل، یعنی اللہ سے رجوع رکھتا تھا اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتا تھا، یعنی وہ بندہ تھا. تو اس کا اتنا پیارا ویلکم ہو رہا ہے کہ فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کو آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا کرتے ہیں. اور اللہ ہی ان کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں نا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ اچھا بندہ تھا اور اچھے کام کر کے آیا. تو ان کا اتنا پیارا وہاں پر ویلکم ہو رہا ہے. آپ دیکھو، تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس لسٹ میں شامل ہوں. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو بڑا کانشیس رہنا ہے اپنی زندگی میں. ہم یہ ڈر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ اچھا اتنے کم لوگ حق بول رہے ہیں تو اب میں کیا کروں. یہ تو بولیں گے کہ عجیب دین پر چل رہی ہے، اور آپ کو باتیں سننی بھی پڑتی ہیں. ماشاءاللہ آپ سب لوگ تو خود بولنے والے ہیں اور خود سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو. لیکن ایک بات پھر ہم کیوں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ مشکلیں تو آتی ہیں اور لوگ بھی بولیں گے، لیکن کچھ بھی ہو جائے اللہ کی بات کو میں نہیں چھپا سکتی، کیونکہ مجھے تو یہاں سے چلے جانا ہے اور اللہ کے آگے جواب دینا ہے مجھے. تو دیکھیں نا، ہمارے سامنے لوگ چلے جاتے ہیں، دوسرے دن سے لوگ ان کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، میت اسی دن سے ہو جاتا ہے. ہم سب کھانا بھی کھاتے ہیں، بعد میں دوسرے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، چاہے جتنا بھی دکھ ہو، لیکن زندگی یوں ہی چلتی رہتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آگے کچھ بھی کام نہ ہو رہا ہو. وہی شادیاں بھی ہوتی ہیں، وہی دکھ بھی آگے آنے والے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہی ہنسی سے زندگی بھی گزر رہی ہوتی ہے، وہی ہم اپنی سب چیزیں بھی زندگی کی کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں موجود ہوتے. اس کے باوجود بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں، پیچھے دنیا یوں ہی چلتی رہے گی. میرے اور آپ کے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک میں زندہ ہوں، جب تک مجھے یہ فکریں ہیں، بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے نا، وہاں اپنے اس دنیا کی عزت کی خاطر اس کو تباہ کیا ہوگا. تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت اچھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ کی چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے. ایک تو ہم یہ لیتے ہیں نا کہ چھپایا، ہمیں تو معلوم ہے نا. میں تو بار بار یہ سوچتی ہوں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم پر اللہ نے بہت رحمت کی ہے. یعنی میں اگر اپنے آپ کے لیے بھی لے لوں نا، تو میں بہت گنہگار بن گئی تھی اور ہوں بھی. اللہ نے مجھے کیسے قرآن والوں میں لا کے جوائن کروا دیا، اور آج میں اس اسٹیج پر آ گئی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی بک اور نہیں ہے. الحمدللہ، یہ سب اور سب اللہ کی رحمت ہے. میرے اندر ایک ذرا سی بھی کوالٹی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نہج پر لے آتے اور میرا عقیدہ اس قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط کر دیتے. یعنی کوالٹی ذرا بھی نہیں تھی. یہ اللہ کی خاص بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ایسے قرآن والے لوگوں سے جوائن کروا دیا. لیکن مجھے تو پھر اور زیادہ سنسیئر ہونا چاہیے نا. اگر میں عملوں میں خالی ہوئی، میں باتیں تو بہت کرتی ہوں، لڑائیاں تو بہت کرتی ہوں قرآن کے لیے کہ نہیں بس قرآن ہی کافی ہے، ہم تو اور کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن میں قرآن سے کتنا عمل کرتی ہوں؟ میں نے قرآن کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو کتنا مارا؟ میں لڑ تو لیتی ہوں ہر جگہ، لیکن میرے اندر قرآن کی اخلاقیات آئیں، میرے اندر وہ مال خرچ کرنے کا جذبہ آیا، میرے اندر وہ پردے کا جذبہ آیا، میرے اندر اور اللہ نے جو بھی قرآن میں ہمیں چیزیں بتائیں وہ جذبے آئے میرے اندر. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر اتنی بڑی رحمت کی. اللہ تو رحمتیں کرتے ہی ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی رحمت کی کہ مجھے صرف قرآن سمجھا دیا اور یہ بتا دیا کہ قرآن ہی کافی ہے. تو مجھے تو اس پر منوان پورا چلنا ہے انشاءاللہ تعالی. یعنی میرا ٹارگیٹ یہ ہوگا. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم فوکس رہیں گے تو ہم جلدی دوبارہ لوٹیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم، اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہم پر رحمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے پاس سرخروئی کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے. اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، ڈیڈیکیشن رکھنی ہے اور سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو اپنے اندر اتارنا ہے. دیکھیں، اوپر سے تو ہم سب لگتے ہیں. میں بار بار ایگزامپل دیتی ہوں کہ میرے لیے نا برقع پہننا بہت مشکل تھا. مطلب بہت مجھے مشکل لگتا تھا، حالانکہ مشکل چیز تو نہیں ہے لیکن مشکل لگتا تھا. ایسے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے. جب وہ پہن لیا نا تو وہ مجھے آج اتنا مشکل نہیں لگتا.
جتنا مجھے اپنے آپ کو اندر سے چینج کرنا مشکل لگتا ہے، جتنا مجھے اپنے آپ کو بالکل ایک سلیم فطرت کرنا مشکل لگتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ہم سے یہ اندر کو بھی صحیح کر لے. جیسے ہم باہر سے تو سب کو بہت اچھے دکھ رہے ہیں نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن ہم کو اندر سے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اچھا کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو خیر ٹاپک سے ٹاپک ہمارا نکلا کہ انشاءاللہ ہم بھی بڑے فوکس رہیں گے، کیونکہ موت کی یہاں پر بات آئی تو اس میں ہم سب کو سیکھنا ضروری تھا. اور ایک اور چیز ہم نے لی تھی کہ خالدین فیہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی وہاں سے نکلے گا نہیں. تو لاسٹ بات ہماری آئی تھی کہ الہکم الہ واحد، الہ تو تمہارا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب تم اس کو مانو نہ مانو، تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو، وہ الہ ایک ہی ہے اور وہی سپریم اتھارٹی اسی کی ہے، کسی اور کی بادشاہت یا کسی اور کا حکم اس دنیا میں نہیں چلتا. اس پر ہم آگے ڈسکس کریں گے. اور بھی اب آگے کی آیت آپ دیکھ لیجئے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش میں آسمان کی اور زمین کی، وہ اختلاف اللیلی، اور اختلاف میں رات کے اور دن کے، یعنی اختلاف میں یعنی پھیر پھیر کے جو اللہ تعالیٰ رات اور دن کو لاتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ جو آگے بات کریں گے کہ اس میں نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہا ہے اور والفلک کی، اور کشتیوں میں، التی وہ جو تجری فی البحر، وہ جو چلتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ چلتی ہے جو نفع دیتی ہے لوگوں کو. ظاہر کشتی بھی لوگوں کو نفع دیتی ہے، سامان آتا جاتا ہے اور چیزیں اس کے ساتھ انسان سفر کرتا ہے، بہت ساری چیزیں. اور وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من مائن یعنی پانی، فاحیا پھر زندہ کیا اس نے بھی اس پانی کے ساتھ، الارض زمین، بعد موتها اس کی موت کے بعد، یعنی زمین کو بھی اللہ تعالیٰ اس پانی سے پھر زندہ کر دیتے ہیں. بالکل بنجر زمین کو جب آپ پانی ڈالو تو وہ بھی بڑی روشن اور کھلی کھلی ہو جاتی ہے. اور اللہ نے پانی سے اور کتنی چیزیں اگائیں، کتنی چیزیں نباتات ہوئے، کتنا ہم کو اس پانی سے فائدہ ہے. پانی کے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں. اور پانی کی کتنے فوائد ہیں اللہ بتا رہے ہیں، اور اس ایک پانی سے کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے. اور اللہ بتا رہے ہیں آگے کہ اور فیہا، اس کے ہاں ہم نے پڑھ لیا یہ پانی سے، پھر زندہ کیا زمین کو بعد اس کی موت کے، وہ بسا اور پھیلایا اس اللہ نے، فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے چلنے پھرنے والے، وہ تصریف ریاح اور پھیرنے ہواؤں کے پھیرنے سے، وہ سحاب مسخر اور بادلوں میں جو پابند کر دیے گئے، جو جما دیے گئے بادلوں میں، ٹھیک ہے، درمیان جو بادل جما دیے گئے، بین السماء درمیان آسمان کے، والارض اور زمین کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ہم کو اس آیت میں سمو لی. اور ان آیتوں کو تو ہم بہت جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمارے لیے کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے. لیکن اس کے آخر میں جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ یہ آیتیں، یہ جو آیتیں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، یہ آیتیں جو ہے نا یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یعنی یہ جو نشانیاں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو عقل رکھتے ہیں. عقل سے کام لینا ہے. اس میں کیا عقل چلنی ہے کہ یہ پوری کائنات جو اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، ایک سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہی، جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا ہی کام ہو رہا ہے. کیا اس میں اللہ نے کسی کو شریک کیا؟ اس پورے نظام کو چلانے میں کیا نظام چلتا ہے کہ انسان دیکھتا حیران رہ جائے. کیا پوری کائنات چل رہی ہے کہ انسان کبھی غور کرے تو اس کو سمجھ میں نہ آئے. تو اللہ بتا رہے یہ ہے تمہارے اللہ، یہ ہے. وہ آتا ہے نا وما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا، یعنی اس سے ڈرنے کا، اس کی بات ماننے کا جیسا کہ حق تھا. یہ اتنے پاورفل ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے، یہ اتنی سپریم اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنی پوری کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کو کسی ایک بھی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہ اللہ نے اس میں کسی اپنے بندے کو شریک کیا چلانے میں، نظام کے چلانے میں؟
جو تم سمجھتے ہو کہ حکم کے چلانے میں اللہ شریک کر لیں گے، یہ عقل ہے ہماری کہ آج تو تم اپنی عزت کے لیے، اپنے بڑے پن کے لیے جو اللہ کی باتیں چھپاتے ہو، تو کیا اللہ سے بچ سکو گے؟ اللہ سے کوئی تمہیں بچا سکے گا؟ یہ بات ساری یہ آ رہی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، یعنی اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، یہ پورا نظام اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، میرے اللہ یہ ہیں اور اس اللہ سے ہم دوستی نہیں کر رہے، باقی ہم سب سے دوستیاں کرتے پھر رہے ہیں اور اس دوستیوں کے چکروں میں ہم اللہ کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ سوچو، یہ میرا رب ہے، کون ہے؟ وہ آتا ہے نا جب ہم سورہ توبہ پڑھتے ہیں، اس میں جو لاسٹ کی آیت آتی ہے، کیونکہ لوگ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، پھر لاسٹ میں جو آیت آئی کہ حسبی اللہ، نہیں آتا نا کوئی، نہیں آئے، کوئی نہیں مانتا، نہیں آئے، حسبی اللہ، آپ کو کافی ہے اللہ۔ حسبی اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ مجھے کافی ہے اللہ۔ ہم تو تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر نہیں اترتا نا کہ مجھے اللہ کافی ہے جو بھی ہو رہا ہے، اللہ ہے نا میرے ساتھ۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے، علیہ توکل، تو بھروسہ کیا ہے میں نے اس پر۔ کیوں بھروسہ کیا ہے بھائی؟ کیوں؟ وہ رب العرش العظیم، کیونکہ وہی عرش عظیم کا رب ہے، اس لیے۔ اور کوئی نہ کچھ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، تو یہی بات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ وہ جو الہکم الہ واحد ہے نا، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ الہ تمہارا یہی ہے، تو عقل سے کام لو۔ کیوں کسی اور کے انسانوں کے چکروں میں پڑتے ہو؟ کیوں فتووں کے چکر میں پڑتے ہو؟ کیوں دوسری کتابوں کے چکر میں پڑتے ہو؟ حد تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ایک نظر میرا اور آپ کا پورا بگاڑا کر سکتی ہے۔ اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے تو یوں نظر لگ گئی، ویسے ہوتا ہے تو یوں نظر لگ گئی۔ ہمارے یہاں تو ایک ڈیتھ ہوئی تو اس پر لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ اتنے سب ماشاءاللہ فیملی فوٹو میں کھڑے تھے نا، تو دیکھو اس بیچارے کو نظر لگ گئی، اتنے پیارے لگ رہے تھے۔ تو فیملی فوٹو کوئی ایک تو نہیں بنتی، کتنی وہ بنتی ہیں، تو کیا سب مر جاتے ہیں؟ یعنی اتنی ہماری ہے کہ اللہ نے ایک کی نظر میں اتنی طاقت دے دی کہ وہ ہم کو موت بھی دلوا سکتا ہے۔ مطلب ہماری شرک کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے کہاں لا کے ہم کھڑا کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ہیں ہی عظیم، ان کے جیسا تو بندہ کوئی سارے نبیوں جیسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ہیں ہی عظیم عظمت کے لحاظ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے پیارے انسان تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں صرف پیغام پہنچا دینا تھا، وہ ہماری سفارشیں نہیں کرتے اللہ سے، اور نہ ہی کر سکتے، اور نہ ہی وہ آج تک سن رہے، نہ ہی وہ حی القیوم ہے۔ کہاں تو ہم ان کو یہ بنا دیتے ہیں اور ہم کہاں کہتے ہیں کہ ان پر بھی جادو ہو گیا۔ یعنی چلو کہاں تو کیا بنا دیتے ہو کہ نبی کے لیے دنیا وجود میں آئی ہے، نبی کے لیے سب کچھ ہوا ہے، اور کہاں ان کے اوپر بھی جادو کروا دیتے ہو۔ یعنی حد ہے ہمارے عقیدوں کی خرابی میں، حد ہے کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور بغیر عقلوں والوں کی طرح عمل ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پر یہی بتا رہے کہ ذرا ان میں عقل سے کام لو کہ جب اللہ کی اس کائنات کی اتھارٹی میں کوئی شامل نہیں ہے تو اللہ اپنے حکموں میں کیسے کسی کو شریک کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہم کو دوسری بکوں سے ڈرایا جاتا ہے، بخاری سے ڈرایا جاتا ہے، تو آپ دیکھ لو کہ اگر قسم سے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا نام دے دیتے ہیں نا بخاری کا، تو مجھے اور آپ کو ماننے میں کوئی حرج نہیں تھا، اور اللہ دے سکتے تھے۔ اللہ نے دوسری کتابوں کے بھی نام دیے، اللہ اس کے بھی دے سکتے تھے۔ اللہ نے صرف ہم سے کہا تمہیں سوال ہوگا اللہ کی کتاب سے۔ تو ان دوسرے چکروں میں ہمارا پورا قرآن سمجھنے کا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے۔ ہم کیا سے کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چھپا نہیں بھی رہے جان بوجھ کے، تو ہمارے عقیدے اتنے ڈیمیج ہو چکے ہیں، ہم نے دوسری بکس کو ملا کے اپنے قرآن کو سمجھنے میں اتنے غلط عقیدے قائم کر لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں نا کہ لعنت ہوگی، یعنی اللہ ناراض ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کام کرتے ہو کہ تم چھپاتے ہو، تم میری رحمت سے اب دور ہی رہو گے۔ اگر تم صحیح نہیں ہوئے اور مرتے دم تک ایسے ہی مر گئے تو تم میری رحمت سے دور ہی رہو گے۔ آگے دیکھیں کیا آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، وہ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اندادا، اللہ کے سوا شریک
لیکن بات وہی چل رہی ہے نا جو اوپر سے بات آئی کہ جو چھپاتے تھے یہ بھی بڑے لوگ تھے. تو یہ کیا چھپاتے تھے کہ اللہ ایک ہے, کیونکہ ان کو یہی تو برا لگتا تھا نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے فرمایا کہ ایک اللہ ہے, یا اور نبی بھی جب آ کے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے کسی اور کو, بس ایک ہی اللہ ہے, تو ان کو یہی بات بری لگتی تھی کیونکہ اللہ کو تو وہ لوگ بھی مانتے تھے. وہ بھی بولتے تھے آسمان اور زمین اللہ نے بنائے, وہ بھی سمندر میں جا کے صرف اللہ کو یاد کرتے تھے, لیکن ہماری طرح وہ کسی اور کو بھی مانتے تھے کہ یہ بھی میری مشکل ہٹا سکتا ہے, دم کیے ہوئے پانی سے بھی میری مشکل حل ہو سکتی ہے, یہ تعویذوں سے بھی میری ہو سکتی ہے, یہ مجھے اللہ کے آگے شفاعت یہ بھی کرا سکتے ہیں, میں اس سے بیعت لے لوں تو یہ بھی مجھے جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے. یہی تو پرابلم تھا. تو وہ لوگ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں نا, یحبونہم کحب اللہ, وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے, یعنی بسائڈز اللہ. یہ جو بسائڈز اللہ بناتے ہیں نا اللہ کے ساتھ ساتھ, جیسے ہمارے یہاں بھی ہے نا کہ اگر آپ درس کر لو اور آپ نے ایک بھی حدیث نہیں پڑھی ہوگی نا تو آپ کو لوگ کہیں گے آپ نے حدیث نہیں سنائی, ایک آیت کے ساتھ ایک حدیث تو سنانی چاہیے. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ رکھو, اگر یہ ہے تو یہ بھی, مطلب اللہ وہی بات فرما رہے ہیں نا کہ وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے تھی, یعنی غلط کرتے ہیں. اللہ سے جیسی کرنی چاہیے تھی, یعنی محبت کیا, اللہ کا حکم ماننا, اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں, اللہ کے آگے ہی جواب دینا ہے, اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا, اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا, اور اللہ کی بات آ گئی اس کے آگے کچھ بھی نہیں. تو وہی اللہ ان کے بارے میں بات بتا رہے ہیں کہ یہ شرک ایسا ہوتا ہے جیسے سب اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی ملاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کام بن جاتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو غوث پاک نے مجھے بچا لیا, علی نے مجھے بچا لیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بچا لیا. اور جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا. استغفراللہ, میں نے لوگوں سے دیکھا. اور آپ دیکھو یہ جو آگے اللہ پوری بات کریں گے نا کہ یہ جو ہم لوگوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں نا, کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہم کو بچا لے گا وہ ہم کو بچا لے گا, تو آپ دیکھو کہ آگے جو آپ کی آیت آئیں گی کہ قیامت میں وہ بیزار ہوں گے ان لوگوں سے کہ اللہ ہم کو دوبارہ بھیج دیں, اب ہم ان سے بیزاریت کریں گے اور صرف آپ کو مانیں گے. تو یہ والی بات ہوگی. لیکن آج ہم ان چکروں میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر آپ بتا دو تو ناراض ہوتے ہیں, بلکہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نبی سے پیار نہیں کرتے ہو. تو بس آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور پھر اللہ ایمان والوں کی خصوصیت بتاتے ہیں کہ والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا, اشد حبا للہ, وہ تو شدید ہوتے ہیں محبت میں اللہ کی. یعنی کیا شدید ہوتے ہیں, اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں. اللہ نے جو بات کہہ دی بس اس کے آگے کسی کی بات نہیں. یہ میں دوسری بکس کی بات تو کر ہی رہی ہوں, لیکن ساتھ میں میرے اور آپ کے نارمل زندگی کی روٹین میں بھی کہہ رہی ہوں کہ جو چیز اللہ نے منع کر دی, اگر میرے پیارے, میری اولاد بھی کہتی ہے, میرے ماں باپ بھی کہتے ہیں, میری بیوی, میرا شوہر, جو بھی میرے رشتے ہیں, بھائی بہن, اگر وہ بھی کہتے ہیں نا تو اللہ کے حکم کے اگر کوئی خلاف کہتا ہے تو میں وہ نہیں کر سکتی. یہ ایسی ایمان والوں کی محبت ہونی چاہیے. اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ میں اور آپ ایسے ہیں, لیکن قرآن ہم سب اپنی اصلاح کے لیے پڑھتے ہیں. میں اپنی اصلاح کروں, آپ اپنی اصلاح کریں, یعنی شدید ہوتے ہیں محبت میں اللہ کی. ان کو صرف اللہ کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہو جائے, باقی ان کو اپنی اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ایمان والوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اللہ کو ناراض نہیں کر دوں. ان کو گھبراہٹیں جب ہوتی ہیں جب ان کو ایسا لگے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے اور اللہ مجھ سے ناراض ہے. ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے پاس بس سرخروئی سے پہنچ سکوں تو مجھے اور آپ کو سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. کیا میں ایسی ہوں؟ بس یہ تو ہم خود اپنا جانتے ہیں, اور اپنے آپ کو اللہ نے ہم کو سمجھ دی ہے, عقل دی ہے, ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں. اور کیسے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے, کیسے ہم آپ کو ایسا بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو, یہ مجھے اور آپ کو کچھ نکالنا پڑے گا ترکیب.
کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، پھر دنیا میں مست ہو جاتے ہیں. لیکن کیسے ہم اللہ کو باندھ کے رکھ سکتے ہیں؟ ایک تو ایسے ہی جیسے ہم کلاسز لیتے ہیں، اور دوسرا بھی ہر پل ہم جان کر اللہ کو، مطلب ایسا نہیں ہوتا بار بار میں خود سے یاد کروں گی اللہ جی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بس میں آپ کے راستے پر چلنا چاہتی ہوں. جیسے کچھ بھی جو بھی آپ اپنے لیے سمجھتی ہیں، میں اپنے لیے سمجھتی ہوں کہ کسی طرح سے میں اٹینٹو رہوں. سب سے زیادہ اٹینٹو رہنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ بس کلاسیں ہم جوائن کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس ہم خود اپنے آپ کو صحیح کریں گے. اور آگے آتا ہے وَلَوْ يَرَى، جو لوگ وہ لوگ اللہ ہم ان کے بارے میں بتائیں گے. وَلَوْ يَرَى جو ہم شروع سے پڑھتے آئے ان کے بارے میں بتا دیں کہ وہ لوگ جو دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا تھا؟ اللہ کا حق مارا تھا نا، اللہ کی کتاب سے حق کو چھپایا تھا، اللہ کی بات نہیں مان کے دوسروں کی بات مانی تھی. دونوں صورتیں آپ لے لیں، ایک تو ٹیچرز کی بات آ گئی کہ جنہوں نے حق مارا تھا، اور ایک وہ جو ہم جیسے لوگ کہ ہم جو اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم حق مانتے ہیں نا اللہ کا، ہم فتویٰ لے لیتے ہیں، ہم دوسری کتابوں سے بات منوا لیتے ہیں، ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. اور تیسرے ہم جو قرآن کو جانتے بھی ہیں پھر بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں ماننے میں. تو یہ سب لوگ جو بھی جنہوں نے بھی حق مارا ہے نا اس اللہ کا حق کیا تھا کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے حکم کے نیچے چلو، اللہ کی اوبیڈینس کرو، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ. یہ اللہ کا حق تھا. اب جس نے بھی حق مارا ہے نا اذ یرون، جب وہ دیکھیں گے نا عذاب کو، تو ان القوت للہ جمیعا، تو بیچ میں بریکٹ میں کیا آئے گا کہ وہ جان لیں گے انا، بے شک، قوت تو اللہ کے لیے ہے تمام کی تمام. یعنی ان کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ آج ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ جو سوچ رہے تھے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے بچ جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرا دیں گے، اور جن کو بھی انہوں نے سوچا تھا کہ یہ بچا لیں گے، میرے حافظ قرآن بچے بچا لیں گے، میرا یہ دینا لینا بچا لے گا عمل کے بغیر، تو آپ دیکھو کہ ان کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ قوت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، کوئی نہیں بچا سکے گا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العذاب، شدید عذاب دینے والے ہیں. وہ الہکم میں آپ نے اللہ کا نام پڑھا تھا نا کہ وہ رحمان اور رحیم ہیں بہت ہیں. جتنی بار بھی یہاں معافی مانگوں گے نا معاف کر دیں گے. لیکن اگر اس حال میں مر گئے نا کہ کافر ہی رہے، ظالم ہی رہے، تو شدید عذاب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ذلت سے اور اس دن جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو آج ہی آپ کا پکا فرما بردار بنا دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رگوں میں آپ کی محبت کو رچا بسا دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.